ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ابھی آپ لوگوں نے جنت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عبدالجبار بھائی کو سماعت کیا ہے الحمدللہ۔ پچھلے درس قرآن کے موقع پر کچھ چند باتیں آپ کے سامنے درس قرآن کے موقع پر رکھی گئی تھی کہ نزول عیسیٰ مسیح کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو باتیں نزول عیسیٰ مسیح کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں پیش کر کے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جیسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اپنا رب بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، اور جب تک میں ان کے بیچ میں زندہ تھا ان کا ذمہ دار تھا، اور جانے کے بعد میں مجھے پتہ نہیں آپ ان کے ذمہ دار رہے۔ تو یہ باتیں رکھ کر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو احادیث حضرت عیسیٰ مسیح کے مسئلے میں بیان کی جاتی ہے، تو ایک حدیث بھی میں نے مسلم کی پیش کی تھی۔ اس حدیث کے اندر یعنی یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اتریں گے، اس کا وقت کیا ہے، اس کا کہاں پر اتریں گے، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس موقع پر ایک خاص بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جب استنبول فتح ہو جائے گا، کب؟ جب استنبول فتح ہو جائے گا، تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی کہ آج سے 600 سال پہلے استنبول فتح ہو چکا ہے۔ آج سے 600 سال پہلے استنبول جو ترکی میں موجود ہے، جسے پہلے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، محمد فاتح نے اسے فتح کر لیا ہے۔ تو یہ باتیں رکھ کر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب ہم اس طرح سے ان باتوں پر یقین کریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی غلط ثابت ہو جائے گی، اور پھر جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور آنے کے بعد میں احادیث میں جو ذکر ملتا ہے کہ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیوں کو یہ سمجھا دیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں تھا، نہیں ہوں، عیسائی مذہب کو ختم کر دیں گے، یہودیت کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس طریقے سے خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے غور و فکر کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا لو؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں نے کہا تو آپ جانتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں دوبارہ آئیں اور دجال کو قتل کریں، اور پھر جب یہاں سے واپس انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے، جب آپ نے خود عیسائی مذہب کو ختم کر دیا اور صلیب کو توڑ دیا، یہ ساری باتیں واضح کر دی کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، پھر جب آسمان پر چلے جائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دینا چاہیے؟ اب اے اللہ کچھ روز پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے میں زمین پر دوبارہ گیا تھا، میں نے یہ عقیدہ عیسائیوں کا ختم کر دیا، اب کوئی عیسائی مجھے اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اور حضرت مریم کو بھی الہ نہیں مانتا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 دیکھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر، جیسا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع سے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ قرآن کریم پر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار اہل اسلام سے یہ فرمایا ہے کہ تم ملت ابراہیم کو اپنا لو، ملت ابراہیم کو اختیار کرو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ملت ابراہیم ہے کیا، صحیح طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ملت ابراہیم ہے کیا، کیوں اللہ تعالیٰ بار بار تمام انبیاء کو یہی فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم کو اختیار کرو، دین ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، ابراہیم نے جس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کی اسی طریقے سے فرما برداری کرو، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں سورہ انعام ہے، آل عمران ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین کی کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ مسلم. یعنی اللہ کے پاس دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا ماننے والا اس کا نام مسلم، اسلام کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار. آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں، آگے آنے والی زندگی میں. اب یہاں پر آگے آنے والی زندگی سے مراد آپ ہماری آگے کی زندگی بھی لے سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی لے سکتے ہیں. تو دیکھیے جب ہم اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول نہ کریں اور مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار بن کر ابراہیم کی طرح اس پر عمل کرنے والے نہ بنے، تو ہماری آگے والی زندگی میں بھی جیسے ہماری یہ زندگی چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور قیامت تک ہم اسی طریقے سے نقصان اٹھاتے چلے جائیں گے. اور آخرت کی زندگی کا خسارہ تو وہ تو ہمیشہ کا خسارہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے صاف فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مسلمان یعنی کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کا جب کبھی بھی ذکر آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد، اپنا انبیاء، اس کی طرف دعوے داری کرنے والے، ایک تو مشہور یہودی، پھر عیسائی اور مسلمان، یعنی یہ تینوں کی جڑ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تینوں جا کر جڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم اگر ہندو جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو یہ میں نے تو پڑھا نہیں، لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ ویدوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم کے ہی ماننے والے ہیں. تو اب یہ سب کے سب ہم یہودی، عیسائی اور دوسرے بھی بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں. اور قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے تو ہم مسلمان صرف یہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں کیا آیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لیکن نبی سے یہ کہا گیا، تمام انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا اور ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، بہترین نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہے. موسیٰ آپ کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی ہے. عیسیٰ آپ کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کو کس جانب ملت ابراہیم کو اختیار کرنا ہے. اب ہم سلف صالحین کے نام پر ہزاروں اشخاص کا انتخاب کرتے ہیں، سلف صالحین کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، سلف صالحین کے طریقے سے، ان کے فہم سے قرآن کریم کا سمجھنا، دین کو اسی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرنا. لیکن آپ قرآن کریم پر جہاں کہیں پر بھی آپ نظر ڈالیں گے تو اسی طرح کی آپ کو آیتیں ملتی چلی جائیں گی. اب اس کے بعد میں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب سورہ بقرہ آپ دیکھیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہودی آپ سے راضی ہونے والے ہیں، نہ عیسائی آپ سے راضی ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگے، ان کے طریقے کی اتباع. یہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ اگر بیٹا تسلیم کر لیں گے تو یہ آپ کو رسول تسلیم کر لیں گے. یہ یہودی جس طریقے سے گروہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ جس طریقے سے
یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی صحیح دین ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طریقے سے اگر دین کو مان لیں گے تو یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن آپ کی نافرمانی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی طرح آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے، آپ یہودیوں کی طرح عزیر کو نہیں مانتے، آپ توریت اور انجیل کو ان کی طرح نہیں مانتے، تو یہ بھی آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک یہی مسئلہ فرقوں میں بٹی ہوئی آج امت مسلمہ کا ہو گیا ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ خالص اللہ کی کتاب کی دعوت کو پیش کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم سلف صالحین کے طریقے کو اگر چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہزاروں نام ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تو یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے۔ بریلویوں کی اگر بات کریں گے تو ان کے یہاں پر ہر فتویٰ امام احمد رضا خان کی ہر بات اللہ کی بات کی طرح یا اللہ کی بات سے بڑی ہو جاتی ہے۔ یا دیوبندیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ کی بات یا اسی طریقے سے دوسروں کی ان کے علماء کی بعض باتیں یا دیوبند کے کسی بڑے جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو لے لیجئے وغیرہ وغیرہ کو لے لیجئے، ان کے بغیر، ان کے فہم کے بغیر، ان کی سمجھ کے بغیر ہم دین اسلام کو پا ہی نہیں سکتے۔ اہل الحدیث کے یہاں پر چلے جائیں گے تو ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ وغیرہ کے بغیر ہم دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی جانب سے جو آ رہی ہے وہی ہدایت ہے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو اس ہدایت کے علاوہ دوسروں کو اگر اس طریقے سے پیش کر کے رکاوٹ بنا دیا جائے، جس کو یصدون عن سبیل اللہ، ایک دیوار کہتا ہے اللہ کے راستے کی جانب قرآن کریم، یصدون عن سبیل اللہ، ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کے بغیر دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے جس طریقے سے دین کو سمجھا اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے قرآن کریم سورہ نحل میں آیت کا نمبر 123 ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، کیا ہے وحی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ آپ اختیار کر لیں۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کی طرف وحی آئی کہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا ہے، آپ اگر بہانے بنائیں اور یہ کہیں کہ اے اللہ اس کے بدل میں یہ کروں گا وہ کروں گا، آپ کو اس طریقے سے راضی کروں گا، تو آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنے بیٹے کو شریک بنا دیا، بیٹے کو آپ نے شریک کر دیا، شرک کیا۔ مال خرچ کرنے کا مسئلہ آئے کوئی بہانہ نہیں، مال کو شریک کر دیا۔ بیوی کو لے جا کر ایک یعنی ایسے صحرا کے اندر بسانا ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، آپ نے بہانے بازی اختیار کی، تو آپ نے اللہ کی وحی کو نہیں مانا، شرک آپ نے کر دیا۔ تو ملت ابراہیم یہ ہے، مسلمان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو مسلم کے معنی فرما برداری کے آتے ہیں، مسلم کے معنی جب کبھی اللہ کی وحی آ جائے تو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کی وحی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔
جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیرنڈر کیا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی وحی کے آگے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دینا۔ لیکن جو فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں، گروہ کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں، ان کی نفسیات کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ان کی نفسیات کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہودیوں والا، عیسائیوں والا کردار ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آج کا دور رہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ یہودی رہے، کہ دیکھیے آپ، جب اللہ کی کتاب کو پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم ہمیں ملا ہے، اس حکم کو مانا جائے، تو وہ یہ کہیں گے کہ امام بخاری نے کیا اللہ کی کتاب کو، اس آیت کو اس طریقے سے سمجھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس طریقے سے سمجھا؟ امام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام ابن قیم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ناصر الدین البانی نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ کیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ آپ بتائیے، یہ ملت ابراہیم ہے؟ اس طریقے کو یہودیت کے دائرے میں ڈال دیجئے، آپ یہ طریقہ یہودیت کے دائرے میں ڈال دیجئے، اور دیکھیے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، رہبان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے حلال کیا، علماء نے کہا حرام ہے، بنا کسی تحقیق کے، بڑا عالم ہے، فوت شدہ، وہ بھی 1000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ کس لیے کہا، کیا ہے، اس وقت کے حالات کیا تھے، کچھ بھی پتہ نہیں، انہوں نے کہا حلال ہے، حرام ہے، حلال چیز کو حرام کر لیے، حرام چیز کو حلال کر دیے۔ تو یہ کیا ہوا مسئلہ؟ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا کیا کیا؟ رب بنا لیا۔ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سلف صالحین کے نام پر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ کس کی صفات ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے، گویا کہ کتاب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اچھی طرح سے ناظرہ قرآن جانتے ہیں، قرآن کے معنی، قرآن کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزوں سے انہیں لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ قرآن کریم یہ چاہتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سلف صالحین نے بھی اس آیت کو اسی طریقے سے سمجھا ہے؟ تو دیکھیے ملت ابراہیم کیا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم، وہ دین ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، دین ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت، وہ فرما برداری کی ہے، وہ دین ابراہیم ہے حنیفہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ بخاری سامنے لا کے پیش کرے، اللہ کی کتاب دیکھے، ٹھیک ہے ہٹا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے، یہ ہے دین حنیف۔ کوئی دوسری بات لا کے پیش کرے، نہیں، اللہ کی بات سے ہم کسی دوسرے شخصیت انسان کی بات کو فوقیت دے ہی نہیں سکتے۔ حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اللہ کے احکامات آنے کے بعد میں فرما برداری کرنے کے بجائے، اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے دوسری تیسری باتیں اگر شروع کر دے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ یعنی گروہ کے اندر جب ہم بڑھ جائیں گے، فرقے بنائیں گے تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا، اور وہ تکبر کا اظہار عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے اس کا اظہار ہوتا رہے گا۔ جیسے یہود و نصارہ، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، یہاں پہ بھی ملت ابراہیم حنیف، وما کان
من المشرکین، تم یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ بولا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، کسی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ ایک اللہ کی ماننے والے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آج پیدا ہو چکی ہے، تکبر۔ اب یہ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو جس طریقے سے فرقے بن کر لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لڑائی اور جھگڑے آج امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ جب امت یہ جان لے گی کہ ہمیں پابند کیا گیا ہے ملت ابراہیم کا، اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ جب اللہ کی وحی آئی اس کو مان لے، قبول کر لے، کوئی بات کو نہ دیکھے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیات ہمیں ملتی ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم اللہ کی وحی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب مضبوطی سے تم نے اللہ کی کتاب کو، وحی کو پکڑ لیا، تم صراط مستقیم پر ہے۔ کس کا فرمان ہے بتائیے؟ اللہ نے فرمایا نا، وحی کو پکڑ لیا، صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس ایک اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ آپ اس کتاب کو پکڑ لیں، انک علی صراط مستقیم، یا کسی امام کو پکڑ لے۔ اچھا امام کون ہے؟ امام ابن تیمیہ، وہ شیعہ حضرات امام حسین کہتے ہیں تو ہم جھگڑا کر کے کہتے ہیں کہ حسین کو امام مت کہو، کیوں؟ غلط ہے، حسین امام الانبیاء، اللہ کے نبی کو امام کہنا۔ حسن کا ذکر ہے، حسن کو امام مت کہو، شیعہ سے مناظرے کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ کہنا، امام ابن قیم، یہ ہم ہی کہتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام حسین نہیں کہنا، امام علی نہیں کہنا، امام حسن نہیں کہنا، وہ شیعوں کے کلمے ہیں۔ اچھا اہل حدیث کے کلمے، امام ابن تیمیہ، امام بخاری، امام کچھ بھی ہو نا، اپنی طرف کبھی ہم دیکھتے نہیں۔ یہ تمام باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ میں نے کیا کہا، جب فرقے بنیں گے ہماری نفسیات کے اندر تکبر آئے گا۔ جب تکبر آئے گا تو ہماری اپنی نفس کا تجزیہ کرنے کے بجائے بریلویوں کو دیکھنا ہے، دیوبندیوں کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس شرک ہے نہیں، ہمارے پاس کہاں کا شرک ہے؟ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں۔ کس نے کہا آپ شرک نہیں کرتے؟ آپ تو خبر پرستی سے بڑا شرک کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ ہی سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے فرقے بنائے، گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے، وہ بھی مشرک ہے۔ کیا قرآن کی آیت غلط ہے؟ بننا کیا ہے؟ مسلم، اور بن رہی کیا؟ اہل حدیث، شبان اہل حدیث، قربہ اہل حدیث، سلفی، انصار السنہ، بریلوی، دیوبندی، عبادی وغیرہ وغیرہ۔ بننا کیا ہے؟ مسلم۔ جھکنا کس کے سامنے ہے؟ اللہ کی کتاب کے سامنے۔ جھک رہے کس کے سامنے؟ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کا فرمان ہے، جھکو ان کتابوں کی طرف۔ اللہ کی کتاب آئی تو نہیں جھکتے، بولتے اس کو انہوں نہیں سمجھے اس طریقے سے، ہم بھی اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری کتابوں کے بارے میں اس طریقے کی کوئی بات کرتے کہ آپ کبھی غور کریں؟ صرف قرآن کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کریں گے کہ نہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، ابن تیمیہ جیسا سمجھے ویسا سمجھنا۔ حدیث پیش کرنے کے بعد میں کبھی اس طریقے کی بات آپ کے سامنے، ضعیف حدیث، موضوع حدیث یا دوسری کتابیں پیش کرنے کے بعد کبھی آپ کے سامنے اس طریقے کی بات کوئی مسلم عالم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟
ذرا آپ غور کیجئے، یہی معاملہ ہو چکا ہے، اللہ کی کتاب سے دور نہیں تو کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ملت ابراہیم سے متعلق، تو ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے جیسی زندگی آپ گزارے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف جب آسمان سے وحی آتی تھی، کوئی بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کرو، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اللہ کی کتاب قرآن میں، اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی ان تمام کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا۔ تم اپنے آپ کو صرف مسلم کہو، دوسرے کوئی کچھ بھی نام تمہارا رکھے، وہ نام اللہ کا دیا ہوا نام نہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسی فرما برداری اپنے اندر پیدا بھی کرو۔ تو امام کے اوپر بات نکلی تھی۔ امام کون ہے؟ یہ تو ہم نے بنائے، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ۔ حضرت ابراہیم نے سارے امتحانات دے دیے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تمہیں ساری انسانیت کا امام بنایا ہے۔ کسے بنایا؟ ٹھیک ہے، اماموں کی پیروی کرنا، امام ابن قیم کی سننا، امام ابن تیمیہ کی سمجھنا، ان کے فہم کے مطابق ہم قرآن کو سمجھنا، ان کے فہم کے مطابق ہم دین کو سمجھنا۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے دین کو سمجھا اس طریقے سے دین کو سمجھو۔ امام میں نے امام بنا کے دیا، یہ تو تم لوگوں نے امام بنا لیے، میں نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا، کوئی دوسرا امام نہیں، یہ تمہارا حضرت ابراہیم امام ہے۔ اور یہی نہیں، تمہیں یعنی جتنے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد دنیا میں آئے ان سب کو یہی کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اگر میں ابراہیم کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو مسلم کہہ لوں، ابراہیم کی طرح زندگی گزاروں، قرآن کے اندر جو آیت آ جائے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دوں، اسی کی اتباع کروں، اسی کی پیروی کروں، تو کوئی مجھے مسلم مانے یا نہ مانے۔ نمرود نے ابراہیم کو نہ مانا، باپ نے ابراہیم کو آزر نے نہ مانا، اللہ نے مانا یا نہیں مانا؟ مانا۔ جب اس طریقے کے آپ مسلم بنیں گے تو آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین بھیج دیں گے۔ نبی نے اسی طرح کی ایک چھوٹی سی ٹیم تیار کی تھی جسے لے جا کر جنگ بدر میں استعمال کیا گیا، جنگ احد میں استعمال کیا گیا۔ اگر یہ ٹیم کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ کے نام پہ ایک گروہ رکھتے، عیسیٰ کے نام پر ایک گروہ رکھتے، یا اسماعیل کے نام پر ایک گروہ رکھتے، تو ان ناموں پر گروہ رکھ کر یہی گروہ کو لے جا کر استعمال کرتے تو آپ کو کامیابی ملتی نہیں ملتی۔ تو یہ گروہ، یہ فرقے، اس سے ہمیں نہ دنیا میں نجات ملنے والی ہے نہ آخرت میں نجات ملنے والی ہے، یہ شرک ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی جب کبھی کتاب آئے اللہ کی کتاب کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے۔ اس کتاب کے مطابق جو کتاب میں، اس کتاب کے مطابق جو کتاب میں، کسی مذہب کی کتاب میں باتیں اگر آپ کو ملتی گئے تو ان باتوں کو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب میں اس کتاب کے مطابق اگر آپ کو باتیں ملتی ہیں، قرآن میں نہیں ہے توریت اور انجیل کے مطابق ان کے فیصلے کرو، توریت اور انجیل سے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے فیصلے، خست کا معاملہ انہی دو کتابوں سے کرو، ہے تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔